اچھا جی، میں نے جو لوگ مجھے انگلش کی اسٹریم میں فالو کرتے ہیں، میں نے ایک انگلش کی خبر شیئر کی. دو افغانی مہاجروں نے آسٹریا میں ایک 13 سال کی بچی کو گھر بلایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اسے بعد میں قتل کر دیا. تو میں جب بھی یہ والے واقعات بیان کرتا ہوں، اور جو میں نے یہ بیان کیا، میں نے اس سینس سے نہیں کیا تھا کہ یہ اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے. حالانکہ کئی لوگ ہیں آرگیو کریں گے کہ ہاں بھی اسلام سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کھینچتان کے ہوگا، وہ مینٹل جمناسٹک آپ کو کرنی پڑے گی. اسلام کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ ہندو کرسچن اور یہودی لڑکی کو سڑک پہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر دو. یہ کہیں پہ نہیں لکھا. آپ جنگ کی حالت میں ان کو لونڈیاں بنائیں اور پھر ان کو غلام بنا کے ایک بندے کے تحت رکھیں، وہ اور چیز ہے. اور اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں. لیکن یہ جو پناہ گزین یا مائیگرنٹس جو ہیں، یہ مغربی ملکوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے میں مائیگریشن کے، ریفیوجی کے حوالے سے میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا. تو ایک برطانوی پاکستانی تھا، برطانوی بورن تھا، اور وہ میرے پیچھے پڑ گیا. وہ انگلش میں ابھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس وقت وہ وہی ہے. تو اس کو جا کے دیکھیے گا، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میرا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں کس سینس میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ میرے اوپر اس نے چڑھائی کر دی. اس نے کہا جی آپ نے کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا، آپ کانگو میں کیا ہو رہا ہے یا یوگینڈا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کیوں نہیں بات کرتے. بھائی میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں پاکستان، انڈیا، افغانستان جو یہ ایریا ہے اس میں بات کرتا ہوں. چونکہ میں ایکس مسلم ہوں اس لیے میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. تو بہرحال میں نے اس کے اوپر یہ بات اس لیے کی تھی کہ مائیگریشن کا جو ایشو ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی کہ کوئی اسٹیٹسٹکس دو جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ مائیگریشن والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ جنسی کام کرتے ہیں. اور بڑے مزے سے آپ نے مولویوں کو، مفتیوں کو سنا ہوگا، یورپ میں بڑا ریپ ہوتا ہے، سویڈن میں سب سے زیادہ ریپ ہوتا ہے. تو مجھے یاد تو تھا لیکن میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر نہیں تھے. تو میں نے کہا چلیں اب میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے، یہ صرف سویڈن کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے ڈیٹیل میں نے اس کو اپنی کتاب میں یہ سارے فیکٹس لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سویڈن کے، یہ لیٹسٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ جتنے سویڈن میں جتنے جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے صرف 40% جو ہیں وہ تھے جو سویڈن کے اپنے بورن تھے. 40% صرف. اور جو تقریباً 48% کے قریب لوگ تھے جو باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، جن میں مڈل ایسٹ کے، نارتھ افریقہ کے، آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے مسلمان ہیں. ان میں سے 35% جو تھے وہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے لوگ ہیں، اور 19% جو لوگ تھے وہ باقی کے افریقہ سے آئے تھے. حالانکہ جب آپ پوری ان کی آبادی کو دیکھتے ہیں سویڈن کی، تو سویڈن اس طرح کا نہیں ہے دبئی کی طرح کا. سر یہ آپ آرٹیکل کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈال دوں گا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ اس کا، اور اگر میں لنک بھول جاتا ہوں تو یہ آپ گوگل میں ڈالیں گے سویڈن مائیگرنٹ ریپ کرائسس، تو آپ کو یہ پوری کی پوری مل جائے گی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 50% کے قریب جو جنسی زیادتیاں سویڈن میں ہوئی ہیں آخری 10 سالوں میں، وہ ساری کی ساری باہر کے لوگوں سے ہوئی ہیں. ان میں سے 35% وہ لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ سے آئے ہیں. 35%. اور ان کی آبادی کا کیا حجم ہے؟ پورے سویڈن کے صرف 20% لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں سے آتے ہیں. ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یورپ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں یا ادھر ادھر کے ہیں، جو نارتھ افریقہ اور ادھر سے نہیں ہے. تو یہ 20% کے لوگ 50% کی جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کا؟ اس سے میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی اس کو کنزرویٹو، بڑا چیریٹیبل قسم کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن یہ مفتی طارق مسعود جیسے لوگ اور اپنے وزیر اعظم جیسے لوگ جو کہتے ہیں وہ جی پردہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بے حیائی پھیلتی ہے. بے حیائی سے مراد جنسی زیادتی ہیں ان کی نظر میں. تو بھائی یہ جو گورے ہیں، گورے کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ یعنی 80% آبادی میں سے، یعنی اوور ریپرزنٹیشن ہے. تو ان میں سے اکا دکا لوگ جو کر رہے ہیں، جو جتنے ریپ ہوئے ان میں سے صرف 20% لوگ ایسے ہیں جو سویڈن کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں. تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب یہ لوگ تنگ نظر معاشروں سے باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں وہ جی لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو چڑھ دوڑو اس کے اوپر. تب ان کی غیرت کدھر جاتی ہے؟ تب ان کا اسلام امن پسندی کا مذہب ہے، بے حیائی، آنکھیں نیچی رکھو، وہ مذہب کدھر جاتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تھوڑے ہوئے معاشروں سے آتے ہیں. ان کی مینٹالٹی اس طرح تیار کی جاتی ہے
کہ اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا مزہ تو تب ہے کہ آپ کے سامنے ننگی لڑکی لیٹی ہو آپ کچھ نہ کرو. آپ کو اندر اتنی اپنے اندر کنٹرول ہونا چاہیے, جو وہ رجاوا جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. تو یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, پھر چیخیں مارتے ہیں کہ او جی اسلامو فوبیا ہو گیا, ہمارے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. آپ اپنے کرتوت دیکھیں, اپنی حرکتیں دیکھیں, اور پھر دوسروں کو. اور انجینئر مرزا کی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ مفتی طارق مسعود جیسا لوگ کہہ رہے تھے وہ جی علماؤں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پروپیگنڈا تب ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر بندوق رکھ کے کہی جاتی کہ بھائی کرو یہ گندا کام کرو, اور آپ کی پھر فلم بنائی جاتی. آپ لوگ ہی اپنے تئیں یہ کام کر رہے ہیں, آپ خود یہ کام کر رہے ہیں, گندی حرکتیں آپ خود کرتے ہیں. تو جب ہم آپ کی گندی حرکتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگ جاتا ہے او جی یہ تو ہمارے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کیپ اٹ ان یور پینٹس, اپنی چولوں کو, اپنی گندی حرکتوں کو, اپنی گندی ذہنیت کو اپنے تک محدود رکھو. اور اگر کوئی عورت نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے یا برقع پہنا ہوا, برقعے والی میں بھی یہ دیکھیں, یہ میں نے فوٹو پرماننٹلی سیو کی ہوئی ہے کہ اس طرح کے لوگ تھے تو برقعے والیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھوڑے ہوئے لوگ. یہ اس نے یہ کرونا, یہ بھی لیٹسٹ ہے, اس سے پہلے اور بھی بڑی اس طرح کی تصویریں آ چکی ہوئی ہیں. اس نے دیکھا برقعے میں عورت جا رہی ہے, اس نے کہا چلو جی میں اپنی موٹر سائیکل کا یو ٹرن مارتا ہوں, اور اس کے پیچھے چونٹی کاٹ کے نکل گیا. تو یہ آپ کے تھوڑے ہوئے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں. اس طرح کے ٹھیک ہے باہر کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہا جاتا, ان کا یہ ڈیفنس نہیں ہوتا عدالت میں کہ جی اس نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو میری تلوار نیچے سے ایسے ایسے کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو جا کے اس کے پیچھے ہاتھ مار کے آ جاؤں. اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پہ مفتی لوگ, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی چھوٹے کپڑے پہنیں گے تو پھر ایسا تو ہو نا, یہ ایسے ہے. آپ بڑی اچھی گاڑی لیں گے تو یار گاڑی کوئی چوری تو کرے گا نا, آپ نے اچھے کپڑے پہنے میں آپ کو آپ سے کوئی بٹوا تو آپ کا چھین کے چلا جائے گا. یہ کیسی لاجک ہے؟ اسی لیے ان کی تھرڈ کلاس لاجکیں ہیں, اور اسی لیے ان کے ملک بھی تھرڈ کلاس ہی ہیں, اور یہ کبھی آگے نہیں جا سکتے. جب تک انہیں انسانی حقوق کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ لوگ آگے نہیں جا سکتے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.